الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، ملک پاکستان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، ملک پاکستان کو دشمن کے ناپاک ارادوں سے پاک فرمائے اور دشمن کی میلی آنکھ سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو گزشتہ رات واقعہ ہوا، یہ جو بزدلانہ قدم اٹھایا ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے مسلمانوں، نہتے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور اس میں کئی ہمارے مسلمان اور کئی بچے، کئی بوڑھے جو ہیں زخمی ہوئے، اور کچھ بچے اور عورتیں شہید ہوئیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے ورثاء کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالی ہماری مسلح افواج، پاکستان کی جو بھی افواج ہیں، چاہے وہ ایئر فورس ہے، چاہے وہ نیوی ہے، چاہے وہ دوسری فوجیں ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، رب تعالی ان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہم ایز اے مسلمان اور ایز اے پاکستانی ہم سب اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ وقت آنے پر ہم اپنی فوج کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی فوج کا دفاع کریں گے۔ ہم اپنی فوج کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے کسی بھی موقع پر۔ انشاءاللہ ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے مسلمان، ہمارے نوجوان مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو دوست احباب کھڑے ہیں، جو یہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ اپنا اظہار کریں، وہ کامنٹ میں لکھ کر بھی اظہار کریں، تاکہ ہمارے یہ جو دشمن ہیں ان تک ہمارا یہ پیغام بھی پہنچے اور ان کو پتہ چل جائے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ یہ جو 22 کروڑ عوام ہے یہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ نیت کر لیں اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں ہے، سورۃ محمد میں ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دشمن سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یعنی کہ یہ حکم ہمارے رب رحمان نے دیا ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ الحمدللہ ہماری فوج وہ فوج کہ جو الحمدللہ اتنی پاور رکھتی ہے کہ صرف ان کا نام لے لیا جائے تو الحمدللہ جتنے بھی دشمن ممالک ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں، وہ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہماری پاکستانی فوج جو ہے یہ دنیا کی بہترین فوج ہے، اس کا شمار دنیا کی بہترین فوجوں میں ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا ایک ایک سپاہی جو ہے کفار کے 100 سپاہیوں پر اکیلا حاوی ہے۔ اور ہم الحمدللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بزدلانہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں، ہماری دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اور کیا ہمارا یہ سوال ہے، کیا مودی حکومت یا مودی کی فوج میں اتنا ہمت، اتنی ان میں طاقت نہیں
کہ وہ ہماری فوج کا سامنا کریں، بلکہ وہ نہتے مسلمان بچوں پر، عورتوں پر، اور جو مساجد میں عبادت کر رہے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ مساجد کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، مساجد پر حملہ کیا کہ وہاں پر جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان مقدس مقامات کا تقدس انہوں نے پامال کیا۔ کیا ان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ یہ ہماری فوج کا سامنا کریں؟ بلکہ نہتے مسلمان مساجد کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب ہماری فوج نے کارروائی کی، جوابی کارروائی کی، تو اس وقت انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے کہ ہم جو ہیں ہم شکست تسلیم کرتے ہیں۔ کیا ان کی فوج میں یہی ہمت ہے، یہی دم ہے کہ پہلے کارروائی کی، پھر اس کے بعد ہاتھ جوڑ لیے، پھر اس کے بعد معافیاں مانگنے لگ گئے یا ہتھیار ڈال دیے، اپنی شکست تسلیم کر لی؟ تو ہمارا یہ پیغام ہے مودی کو، مودی حکومت کو، اور ہم امن پسند ہیں الحمدللہ، اور ہم پہل نہیں کرتے الحمدللہ۔ ہندوستان میں بھی مسلمان موجود ہیں اور پاکستان میں بھی ہندو موجود ہیں۔ یہ جو لڑائی کا یہ بول بالا کر رہا ہے مودی یا مودی سرکار یا اس کے حواری، یہ جو لوگ جنگ کا بار بار نام لے رہے ہیں، یہ جو جنگ اگر ہو گئی تو پھر کچھ نہیں بچنا، اور اگلے 10 سے 20 سال تک قحط سالی، یہ ایٹمی جنگ اگر ہو گئی تو ادھر ہندو اور مسلمان، ادھر مسلمان اور ہندو، سب انسانوں کا قتل عام ہوگا۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جنگ کریں، لیکن اگر کسی نے پہل کی تو اس کو منہ توڑ جواب دینے کی طاقت الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، ہماری فوج رکھتی ہے، اور الحمدللہ ہم سلام پیش کرتے ہیں اس مرد مجاہد کو کہ جس کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کر دشمن کے جو ارادے ہیں اور دشمن کی جو دھمکیاں ہیں ان کو ہم ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اس مرد مجاہد پر کہ جو اس ملک کو ایٹمی طاقت بنا گیا، جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کی قبر پر بھی اپنی رحمتوں کا کروڑ ہا کروڑ نزول فرمائے، اور ہم فخر کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر الحمدللہ، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم پاکستانیوں کو اور ہمارے پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے محفوظ فرمائے، اور دشمن کے جو ناپاک ارادے ہیں رب تعالیٰ ان کو ختم فرمائے، ان ارادوں کو رب تعالیٰ ان کے ذہنوں سے ختم فرمائے، کہ یہ نہ ہو کہ یہ ایک عالمی جنگ بن جائے اور وقت وہ آ جائے کہ جو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، جو ہندوستان برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان ایک 100 کفار پر، 100 ہندوؤں پر بھاری ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ دیکھ لو کہ جنگ بدر ہو یا کوئی بھی جنگ کا میدان ہو، الحمدللہ اگر مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن پھر بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اور یہ جو گائیں کا پیشاب پیتے ہیں یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ جس گائے کی پوجا کرتے ہیں، جس کو اپنا خدا مانتے ہیں، ہم تو اس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، تو یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن ایک بار پھر وہی بات کروں گا کہ جب کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ انشاءاللہ ان کی آنکھیں نکال کر ان کو اندھا کر دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے
مسلح افواج کے حوصلے بلند فرمائے، اور جتنے بھی لائن آف کنٹرول پر ہمارے فوجی بھائی کھڑے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں اور یہ ہم عزم بھرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جب بھی ہمیں حکم ہوا، جب بھی ہمیں بلاوا آیا، ہم اس وقت آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ دشمن کو سبق سکھا دیں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو فوجی ہیں ان کے حوصلے بلند فرمائے، اور میری گزارش ہے مسلمان اپنے فوجیوں سے، پاکستانی فوجیوں سے، کہ پہلے اب انڈیا کو سبق سکھاتے ہوئے اب فلسطین کی طرف جانا ہے اور اسرائیل کو سبق سکھانا ہے کہ یہ کس طرح سے ہمارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ان کی ایک چال ہو کہ پاکستان جو ریلیاں، مسلمان جو ریلیاں نکال رہے ہیں، ان کی توجہ کو اب دیکھ لیں کہ کل رات ایک بہت بڑی ریلی نکلی جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب اور بہت سے بڑے بڑے علماء کرام نے تقریریں کی اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ چال ہو کہ مسلمانوں کی توجہ کو، پاکستان کی توجہ کو اس طرف سے ہٹا کر بلکہ اپنے طرف لگایا جائے۔ تو ہماری التجا ہے، ہماری گزارش ہے کہ فلسطین کو نہ بھولا جائے، اور فلسطین کے مسلمانوں اور مجاہدین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں الحمدللہ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اور پاکستانی فوج سے بھی گزارش ہے کہ پہلے انڈیا کو سبق سکھائیں اور اس کے بعد فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیل کو سبق سکھائیں، تاکہ کفار کی کمر ٹوٹ جائے، ان کو پتہ چل جائے ایک مرتبہ کہ مسلمان جب سر پر کفن باندھ لیتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کر کے ہی واپس ہٹتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ فلسطین کے بھی غیب سے مدد فرمائے اور پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔